أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 اور 101 کی تطبیق. اوکلما سنگل حرکات ہے، کلما لام تشدید ہے، ما الف مدہ، عاہدو عا کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، دو و مدہ، عہدن عین اور ہا دونوں کے واضح ہو، عہدن ادغام کر رہے ہیں، ادغام مع الغنہ. دن نبذہ سنگل حرکات ہے، دھیان رکھے اور ہو پر الٹا پیش ہوا مدہ کے قائم مقام ایک الف کے برابر. فریقم ری یا مدہ، قم ادغام مع الغنہ، منہم نون کا یہاں پہ اظہار کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقے میں سے ہے. بل اکثرہم لام ساکن ہلے نہیں، اکثرہم کاف میں ہمس ہو، ہمس کی کیفیت ہو، ہمس کی صفت ہو، کاف پر کلکلہ نہ ہو، سختی بھی نہ ہو، اک ایسے بھی نہیں، اک صفت ختم نہ کرے. اکثرہم سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، رو پیش راکب پر پیش پر پڑھے اس کو. میم ساکن کے بعد لام ہے، یہاں پہ ہم اظہار کہے میم کا، لا یؤمنون، لا الف مدہ، یو حمزہ پہ جھٹکا، نو و مدہ اور آخر میں مد عارض سکون. ولما مشدد ایک الف کے برابر، ما الف مدہ ایک الف کے برابر، دونوں کو پورا ٹائم دے. جاءہم مد منفصل مد متصل واجب، تین الف کے برابر لمبا کرے. ہم میم ساکن کے بعد رو، یہاں پہ بھی اظہار ہے میم کا. اظہار اس لیے کہتے ہیں کہ میم ساکن پر زیادہ آپ نہ ٹھہرے. جاءہم ایسے نہیں، جاءہم رسولم، رسو سو و مدہ، لم ادغام مع الغنہ، من پر اظہار، عند اخفا کر رہے ہیں باریک، عند اللہ دال کے نیچے زیر ہے تو اس میں جالہ کو ہم باریک پڑھیں گے. مصدی صاد اور سین دونوں میں فرق کریں. مصدق لما تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پہ ادغام بلا غنہ. ما الف مدہ، معہم میم ساکن کے بعد نون، یہاں پہ بھی اظہار ہے میم کا. نبذ سنگل حرکات ہے، کسی بھی حرکت کو لمبا نہ کرے. فریقم ری یا مدہ، قم تنوین کے بعد میم ادغام مع الغنہ. نلذین ذی یا مدہ، او واو مدہ اور پیش کو ہم لام ساکنہ سے ملا رہے تو درمیان میں جتنے بھی حروف ہے کچھ نہیں اس پر، تو یہ سارے سائلنٹ ہے. اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب نہیں پڑھیں گے. اوتوا الکتاب تھا کے اوپر کڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. کتاب اللہ اس میں جالہ کو اوپر پڑھنا ہے اس لیے کہ لام جلالہ سے پہلے با کے اوپر زبر ہے. وراء مد متصل واجب، تین الف کے برابر لمبا کرے. ظہو و مدہ، ریہم را کو باریک زیر ہے را کے نیچے. ظہورہم کأنہم مشدد ایک الف کے برابر ٹھہرے. ہم میم ساکن کے بعد لام اظہار ہے، یہاں پہ لا الف مدہ، یعلمون مو و مدہ اور آخر میں مد عارض سکون. تقبل اللہ منا ومنکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی
واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کی دو آیات کو دیکھیں گے، آیت نمبر 100 اور 101۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آوا کیا بھلا، کلما جب کبھی، عہد کیا انہوں نے، عہدن کوئی وعدہ کوئی عہد، نبذہ ڈال دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے۔ کلما کاف لام، لام روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی یا جب کبھی، اور نبذہ نون با زا روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینک دیا اس کو، ڈال دیا اس کو، بیکار چیز کا پھینک دینا، جیسے کہ ربش ہوتا ہے نا، بے پرواہی سے کسی چیز کو پھینک دینا۔ اور اگلی آیت ہے 101۔ وَلَمَّا اور جب کبھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے، جو معہم ان کے ساتھ تھا یا ان کے پاس تھا، نبذہ پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم ان کی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ مصدقن ہے، صاد دال قاف اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، صدق سے ہے دراصل، صدق کہتے ہیں نا سچائی کو، تو سچائی ثابت کرنے والا۔ پھر اس کے بعد اوتو حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیا جانا، دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہے وراء، واو را یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ظہورہم ذا ہا را ظہر ان کی پیٹھوں کے، ظہر کا وقت بھی اسی لیے ظہر کہلاتا ہے کہ اس وقت دن پیٹھ پھیر جاتا ہے۔ اور پھر کأنہم ایک نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ وہ، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے بیسیکلی، کا جیسا کہ حرف تشبیہ ہے، انا بے شک، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ پروناؤن ہے نا، اور تو اس کا مطلب بنا جیسا کہ بے شک وہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 100 اور 101 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 100 میں اللہ فرما رہا ہے، اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے کوئی وعدہ، نبذہ پیچھے پھینک دیا، فریقن ان میں سے، منہم ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پیچھے پھینک دیا، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یؤمنون ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی شخص میں ایمان ہوتا ہے، اسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اسے آخرت پر اور آخرت کی پکڑ پر یقین ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، تو وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کا رویہ سنجیدگی والا ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا کی اٹریکشنز جو ہیں وہ اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے، کھیل تماشوں میں نہیں لگا رہتا بلکہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جڑ جاتا ہے، نیکیوں میں، بھلائیوں میں وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو سمجھ کر عمل کرتا ہے اور اللہ کے ہر وعدے کو نبھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں بتایا گیا
ہر حکم دراصل اللہ کا بندوں سے وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، لیکن جب کسی شخص میں ایمان نہ ہو تو اس کا رویہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اور یہود کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو رویہ تھا اس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک فریق نے اللہ سے جب بھی کوئی وعدہ کیا تو اس وعدے کو کبھی پورا نہ کیا اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ یہاں جو ان کے وعدے ہیں نا، سب سے پہلے جس وعدے کا ذکر ہے جو تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ یہود ایمان لانے کی نیت سے ہی مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو بنی اسماعیل سے ہے تو یکسر انکار کر دیا، حالانکہ پہچان گئے تھے، لیکن اپنی مفاد پرستی جو ہے نا وہ بیچ میں حائل ہو گئی تھی، اپنی برتری جانے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ابھی تو لوگ ہمیں عالم سمجھ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے تو لوگ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس جائیں گے۔ تو اتنا اپنا مفاد ان کو عزیز تھا کہ انہوں نے تورات میں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا۔ دوسرا اس وعدے کا ذکر ہے جو یہودیوں نے مسلمانوں سے کیا تھا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غزوہ بدر گزری، غزوہ احد گزرا، پھر غزوہ خندق بھی گزر گیا، لیکن انہوں نے ان موقعوں پر کوئی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، گویا کہ ان کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے مدینہ کے دفاع میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثر ان میں سے ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہ ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ پر ایمان ہی دراصل بندگی اور اطاعت کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص اللہ سے کیا گیا وعدہ نہیں نبھاتا وہ دراصل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ ابن حبان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے گئے خاص طور پہ ان کی پاسداری، اور بندوں سے جو وعدے کیے جائیں ان کی بھی پاسداری بہت ضروری ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے اس کے لیے وہ تردد کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کو پانے کی، اس کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن جس چیز کو امپورٹنس ہی نہ دی جا رہی ہو، لیسٹ پریورٹی پہ ہو جب کوئی چیز، تو پھر انسان اس کے لیے محنت نہیں کرتا بلکہ اس کو بھول جاتا ہے، جیسا کہ یہود بھول گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بندوں سے کیے گئے وعدے اور اللہ سے کیے گئے وعدے نبھانے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 101 ہے وَلَمَّا، اور جب کبھی جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کے پاس سے کوئی رسول، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، نہیں وہ اس کو جانتے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وعدہ توڑنے والے یہود کے پاس جو ایمان سے خالی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو حق تو یہ تھا کہ جو کتاب یعنی تورات اور ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اس کی تصدیق کرنے والا تھا قرآن۔ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ موجود تھا جس کو ان یہودیوں نے چھپا لیا بلکہ اس کا یکسر انکار کر دیا۔ تو ان سب یہود کی تحریفات کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کے گروہ نے قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ ایمان نہیں لائے اور ایسے ظاہر کیا کہ یہ قرآن کو جانتے ہی نہیں اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا ذکر کبھی سنا ہی نہیں، حالانکہ علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے۔ قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کیونکہ ان کی کتاب میں اتنی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ذکر تھا کہ قرآن کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں تھا۔ تو جب بھی کوئی امت اپنی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ پھر فضولیات میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو چھوڑ چکی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ فحاشی، بے حیائی، ظلم، زیادتی
اور قتل و غارت گری کے بازار گرم ہے، اور ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اپنی کتاب کو چھوڑنے والی امت پر ہمیشہ زوال آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، وبال آتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی اپنی کتاب کو چھوڑ کر جادو ٹونے میں مشغول ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ تو گویا کہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ اصل دین کو چھوڑ کر اور لغویات فضولیات کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اور وہی بات جو میں نے پچھلی آیت میں بھی کہی کہ دراصل پریورٹی نہیں تھی ان کے لیے آخرت، وہ دنیا کو پریورٹی دیتے تھے، دنیا کے لیے کوششیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا تو خوب دی لیکن آخرت کے لیے کیونکہ کوشش نہیں کی تو آخرت میں ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔